آخرت کی اعلیٰ درجے کی فلاح تمہیں مل جائے گی، یہ انبیاء لے کر جاتے تھے۔ اور نبیوں کی اس دعوت سے انسانوں کے دلوں میں ایمان کا نور اور ایمان کی دولت ملتی تھی، اور سب سے زیادہ نبیوں کی محنت اس ایمان کے بنانے پر، اور اسی نور اور روشنی، جیسے ایک اندھا بھٹکتا پھر رہا ہو، اس کو تو دوسرا ہی لا کر ہاتھ پکڑ کے راستہ میں لے جاتا ہے، دوسرا ہی لا کر اس کے سامنے کھانا رکھتا ہے، دوسرا ہی کہتا ہے یہ بستر ہے اس پہ لیٹ جاؤ، وہ تو بیچارہ دوسروں کا محتاج ہے۔ اور جس کو روشنی مل جائے اور خود جو ہے وہ اپنے سارے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ایمان کی روشنی آنے کے بعد اب ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کتنے بڑے ہیں اور اللہ کے امر کی کیا طاقت ہے، اور ان میں طلب پیدا ہوتی ہے، پھر اللہ اپنے احکام اتارتے ہیں۔ اور انسان، اس کے اعمال وہ ایسے قیمتی ہیں کہ اس کے اعمال کا اثر فضاؤں پر، اور اس کے اعمال کا اثر پہاڑوں کی چوٹیوں پر، اور اس کے اعمال کا اثر سمندروں کی تہوں اور موجوں میں، اور صحراؤں کے ٹیلوں میں اور میدانوں میں اس کے اعمال کا اثر پڑتا ہے۔ اور ہر انسان کے عمل سے اس کی آخرت بنتی ہے۔ موت کا وقت جو آئے گا وہ مبارک جو ہے سعادت والا بنتا ہے، قبر میں جو عرصہ رہے گا اس کی سعادت ملتی ہے، اور اسی عمل کی بنیاد پر جب اللہ فضل فرمائے میدان حشر میں اس کو عزت دی جاتی ہے، اور اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ تو ایمان کے بعد یہ پاکیزہ اعمال، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل پاکیزہ بن جائے، اللہ کے دربار میں حاضری۔ آج دنیا والے تھوڑے سے ہمارے درجے میں بڑھو، بھائی اس کے پاس جانا ہے تو انسان کتنی تیاری کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ صاحب کس بات سے خوش ہوتے ہیں اور کیسے میں جاؤں، اگر وہ دیہاتی ہے پوچھتا ہے۔ اور پھر اس کے ایک انسان کے سامنے، تو اللہ کے پاس کون سا منہ لے کر جانا ہے، اللہ کے پاس کون سا دل لے کر جانا ہے، اللہ کے پاس کون سے اعضاء۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، ایمان نور ہے اور اعمال اللہ کے اوامر یہ پاکیزہ ہیں، اور اس سے انسان پاکیزہ بنتا ہے۔ جب کروڑوں کروڑ ارب انسان ایسے ہوں گے اور ان کے سردار انبیاء ہوں گے، سید الرسل ہوں گے، ان کے اتباع والے ہوں گے، جب یہ پیش ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے اے میرے بندو، تم پاک بن کر میرے دربار میں حاضر ہوئے ہو، تم تو اس قیامت میں کسی ناگواری کو نہیں دیکھو گے، تم جاؤ جنت میں چلے جاؤ، وہ میرا مہمان خانہ ہے اور میری پاکیزہ جگہ ہے، میری پاکیزہ جگہ ہے، اسی لیے تمہیں بھیجا تھا۔ تو فرشتے یہی کہیں گے طبتم، واہ تم ہو وہ پاک لوگ کہ جن کو اللہ نے شروع ہی سے جنت میں داخل کرنے کا ارادہ فرمایا، طبتم، تم بہت مبارک ہو اور پاکیزہ ہو، اب ہمیشہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہماری پچھلی کوتاہیوں اور گناہوں کی سیاہیوں کو مٹا کر اللہ ہمیں بھی پاکیزہ بنا دے۔ کچھ لوگ ہوں گے، ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا، کچھ لوگ ہوں گے اٹھیں گے، یہ کون ہوں گے؟ یہ فقراء ہوں گے۔ کیسے فقراء؟ بھوک پیاس، گرمی سردی، اور جو ہے وہ اسباب کے نہ ہوتے ہوئے اللہ کے احکام، اور مالدار جو پاکیزہ لوگ ہوں گے، اور یہ دونوں پیش ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے اے عدیم الاسباب اور فقر کے زندگی گزارنے والے، تم میرے پاس اس لیے آئے، میرے ان مالدار نیک بندوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر جن کو اللہ نے یہ مال، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اسباب سارے ان میں لگنا یہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے۔ مسلمان اور کافر کے ان میں لگنے میں فرق یہ ہے کہ کافر تو سمجھتا ہی اس سے ہے کہ غلے زمین سے اگ رہے، بارش فلاں ستارے سے ہو رہی اور پیسوں سے کام بن رہا، اور مسلمان کہتا ہے نہیں، یہ اسباب اور مخلوق ہیں، اس میں میرا لگنا اللہ کے امر کی وجہ سے، اجازت کی وجہ سے، اس میں جو اللہ کے احکام میں پورا کروں گا تو اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے راضی ہو جائیں گے، تو اس کا اس میں لگنا اللہ کے امر کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وہ تاجر جو اپنی تجارت میں اللہ کے امر کو سامنے رکھے کہ میں نے اس میں سچ بولنا ہے، اور میں نے اس میں امانت داری سے کام لینا ہے، اور میں نے اس میں پورا تولنا ہے،
اور میں تو انسانوں کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں۔ فرمایا ایسے تاجروں کا حشر بھی میدان محشر میں اللہ کہیں گے چلو یہ نبیوں کی جماعت ہے، یہ صدیقین کی ہے، یہ شہداء ہیں، یہ صالحین ہیں، اور تم صدق اور امن و امانت والے تاجر ہو، تم بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ دین ایسا نہیں کہ ان چیزوں کو چھڑا رہے ہیں، کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے کہ اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ 7 آدمی ایسے، اور ان میں سے 2 تو رجلان، 2 وہ آدمی، 2 ہوں زیادہ ہوں، رجلان تحابا فی اللہ، جن کا ایک دوسرے سے جوڑ اور ملنا اور محبت اللہ کی بنا پر۔ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کے دل میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، میں اس کے عہدے کی وجہ سے نہیں، میں اس کے کمال کی وجہ سے نہیں، میں اس کے کپڑوں کی وجہ سے نہیں، تو اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، میں تو اللہ کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں۔ کہ اللہ کے لیے محبت، اور پھر اسی محبت کی بنا پر جمع مواقع آئیں اللہ کے دین کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور جب مواقع آئیں جدا ہونے کے تو جدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے سورج سوا نیزے پر ہے، زمین تانبے کی ہے، اور انسان ہولناکیوں میں ہے، گناہوں کے پسینوں نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ اے ایسے 2 آدمی، تم آؤ میرے عرش کے ٹھنڈے سائے میں، تمہیں جگہ سایہ دیا جائے گا، یہاں آ جاؤ۔